تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا؟ انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا، شرم، غیرت، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے ہیں، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے، گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو. آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے، کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں، اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو.
बिला वजह जाके ना बच्चों को थप्पड़ मारना शुरू कर दें, न कभी ऊंची आवाज से बात की माँ बाप ने बच्चों के सामने, डांटने पर भी केस हो जाता है। इसका मतलब बच्चा बाप है और बाप क्या है, नेचुरल जो है ना, नेचुरल। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं कि नेचर ये कहती है कि बाप पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में। अगर किसी कौम में बच्चा पहले पैदा होना शुरू हो जाए और बाप बाद में पैदा होना शुरू हो जाए, यानी औलाद बाप हो और बाप क्या है, औलाद है, तो ये नेचुरल है, बोलो ना। तो डिप्रेशन तो होगी कि नहीं होगी? बाप को भी डिप्रेशन होगी और औलाद को भी। जिसको बाप बनना चाहिए था वो बेटा बना हुआ है, जिसको बेटा बनना चाहिए था वो बाप बना हुआ है। हम नहीं कह रहे कि बिला वजह बच्चे को थप्पड़ लगा दें जाके, कभी ना कभी तो कोई ऐसी स्टेज आती है कि इंसान को बच्चे पे गुस्सा आ जाता है, उसकी तरबियत के लिए उसको समझाता है, पाबंदी है समझाने पर। तो मेरे भाई, जो सोसाइटी तबाह बर्बाद हो गई तुम उसको फॉलो कर रहे हो यार, तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई? पढ़े लिखे लोगों पे हैरानगी होती है, क्यों उस सोसाइटी के पीछे भाग रहे हो? लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा फतूर है कि अगर वो खराब है तो इतनी तरक्की कैसे कर ली। भाई, ये तरक्की खराब होने की वजह से नहीं की है, ये खराब ना होते तो और आगे निकल जाते। इस तरक्की का खराबी से ताल्लुक नहीं है। दुनिया में ऐसी कौमों ने बड़ी तरक्की की है जो 6-6 महीने नहाते नहीं थे, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तरक्की बहुत की है उन्होंने। क्या हम ये कहेंगे ना नहाने की वजह से की है कि मैं भी नहाना छोड़ दूं? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। दुनिया में खुशबू की सनात में सबसे ज्यादा तरक्की उस कौम ने की है जिनकी बदबू दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर थी। अब आपको, मैं चूंकि इतर का कारोबार करना चाहता हूं, लिहाजा मैं भी सबसे पहले बदबू गटर में 6 महीने गुजारूंगा ताकि मेरी बदबू के भभोकों से पूरा मोहल्ला परेशान हो, फिर मैं खुशबू की सनात में तरक्की करूंगा। जो अकल वही की नूर के बगैर इस्तेमाल होती है ना, जिसमें कुरानी तालीमात ना हो और अकल बराए अकल हो, वो अकल इंसान को तबाह बर्बाद करती है, तबाह बर्बाद करती है, जैसे कि कर दिया है। कल एक डॉक्टर साहब का क्लिप सुन रहा था मैं यूट्यूब पे, इंटरव्यू दे रहे थे टेलीविजन में, कहने लगे कि अफ्रीका में इतनी गुर्बत है, अफ्रीका में इतनी गुर्बत है, बाज़ ममालिक में अफ्रीका के, कि उनको एक वक्त का खाना मुयसर नहीं है। मुझे बड़ा तरस आया, डॉक्टर साहब को कैसा जज्बा है अल्लाह ने, गरीबों का कैसा इनके दिल में। आगे पता चला मौलवियों के खिलाफ अपनी ठड़क निकाल रहे हैं और कहने लगे हमारे यहाँ लोग कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। फौरन किस पे आ गए कि एक तरफ दुनिया में ये गुर्बत है और इनको आबादी बढ़ाने की फिक्र लगी हुई है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? मुझे ख्याल हुआ मैं इनको कॉल करके कहूँ कि डॉक्टर साहब आप अपनी तनख्वाह बताओ और ये जो इंटरव्यू में टीवी में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, इस पे आपको लिफाफे में पैसे कितने मिलेंगे? फिर आपके 2 क्यों हैं? आपके पास तो फेंकने के लिए डस्टबिन में जगह नहीं है, खाना इतना बचता होगा आपके घर में। अफ्रीका में किसी के 1-2 हो तो समझ में आ रहा है ना, खाने को रोटी नहीं है। आपके पास क्या मसला है? आपके 2 क्यों हैं? देख लेना आप तहकीक करके, इनके भी 1 आध से ज्यादा नहीं होते। और वो जो अफ्रीका में गुर्बत है उसका हल ये थोड़ी है कि वहां नस्ल रोकी जाए, उसका हल ये है कि आप ज़कातें दे, वहां जाके आप मदद करें, यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाओ आप कि दुनिया में कुछ मुल्क सोने के निवाले खा रहे हैं और कुछ मुल्कों के पास सब्जी उबाल के खाने के भी पैसे नहीं है। तो ये आबादी की वजह से नहीं है, ये दौलत की गलत तकसीम की वजह से है। और ये जितने दुनिया के बड़े बड़े तहजीब के अलमबरदार है ना, इन्हीं की वजह से दुनिया में कहत पड़ा हुआ है। आप तहकीक करो, इन्होंने ही दौलत को और वसाइल को अपने कब्जे में, जहां आप देख लो दुनिया के जिस जमीन, दुनिया के जिस कंट्री की जमीन सोना उगलेगी ना, वहीं पर झगड़े कराए जाएंगे ताकि इन वसाइल पे कंट्रोल किसका हो? हमारा कंट्रोल हो। और फिर उन मुल्कों को कहा जाएगा तुम गरीबों बच्चे कम पैदा करो। क्यों? वजह उसकी है कि अगर इनकी आबादी बढ़ गई है, आबादी की ताकत से अपने हुकूक के लिए आवाज ना उठाना शुरू कर दे, क्योंकि मुल्क की ताकत का और मुल्क बड़ा या छोटा रकबे से नहीं होता। बड़ा मुल्क वो कहलाता है जिसकी आबादी ज्यादा हो, छोटा मुल्क वो कहलाता है जिसकी आबादी कम हो। तो उनको ये डर है कि इनकी जब आबादी बढ़ेगी अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे दुनिया में। तो इन इलाकों के वसाइल पर कब्जा करो। जिन मुल्कों में गुर्बत है उन मुल्कों के पास वसाइल की कमी नहीं है। मैं तो गया हूं ना, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। जिन मुल्कों की जमीनों से हीरा निकल रहा है, जिन मुल्कों की जमीन से गोल्ड निकल रहा है, इधर सोने की कान होगी, इधर हीरे की कान होगी, और इधर गांव देहात में लोगों के पास सब्जी उबालने के पैसे भी नहीं होंगे। जी, बहुत सारे मुल्क हैं, कोई एक मुल्क थोड़ी है। और उस मुल्क में कहा जा रहा है बच्चे कम पैदा करो, तुम गरीब हो। गरीब कहां है? इधर सोने का पहाड़ है इसके करीब में, ये खोदने दो ना इनको। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात कि नहीं समझा पा रहा? एक मौलवी को ये अकल है यार, जो जिसको लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं, और इतने बड़े डॉक्टर साहब बैठ के फेंक रहे हैं वहां टीवी में बैठ, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर साहब जबरदस्त बात की। मुझे ख्याल हुआ इस डॉक्टर से पूछूं कि यार तेरे 2 क्यों हैं? तेरे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ। एक डॉक्टर क्या गरीब होता है? बोलो ना, होना भी नहीं चाहिए, हमें कोई डॉक्टरों के पैसों पे एतराज नहीं है, लेकिन आप बात
یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت. اصل میں ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آگے میں 4 شادیوں پہ کیا کروں؟ اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریووں میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ؟ میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی GTO 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ GTO 125 اس کا ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبخت تو نے یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائے گا نا تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اماں نے سکھایا تھا, اماں کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے. بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو؟ بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو؟ فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے. اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے GTO 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے, بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی. کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئی, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئی گھر میں, ایک رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے ہی اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں, اس کے بعد
40 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन जो है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन, वो घर के दरवाजे देखना शुरू कर देते। डिप्रेशन खुद परेशान होती है, खिड़की से आऊं या मैं चौड़े दरवाजे से आऊं, पतली गली से आऊं या चौड़ी गली से आऊं। तो कल उनके घर में मैंने आबादी देखी, मैंने उनको बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा कितना अच्छा लगा, आपने अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने आपको औलाद दी। देखो कैसी मजे के, बेटे की शादी पे भी खुश हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। लेकिन हम ऐसे घरों में भी गए हैं, 1000 गज का घर है, बंदा ही नहीं है, बंदा ही शार्ट मार्केट से बंदा क्या है, पैसा बचा लिए कि जी 2 बच्चे होंगे ना, एक्चुअली बड़ा तमीज से अच्छी तरबियत होगी। तो खैर मैं वो वाकया क्या सुना रहा था यार, तो मेरा दिमाग इधर बहुत घूम रहा है। हाँ, मैं वो GTO 125 की बात कर रहा था। तो हमने, अब क्या हुआ कि अब मेरे वसाइल इतने नहीं थे, घर तो चल रहा था, लेकिन हमें चस्का लगा हुआ था पठान होटल के पराठे का। अब मैंने कहा भाई या तो 125 का पेट्रोल डाल लो या सुबह, तो फिर उसमें शरीयत भी कहती है और हमारा मिजाज भी कहता है भाई पहले अच्छी खुराक है, सवारी का दर्जा उसके बाद। तो हमने वो 125 बेच के, सोहराब बाइक आदाय करती थी ना, 25,000 की ली मैंने। कितने की ली? 25,000। फिर वो बाइक ऐसी थी, उसका वो इतवार बाजार से ली हमने, वो ऑन ही नहीं होता था ना, वो 24 घंटे ऑन ही रहती थी। मैंने कहा इतने की बाइक नहीं है जितना पैसा इसके लॉक ठीक कराने में लग जाएगा, ऐसे ही चलाओ इसको। फिर महल्ले वाले भी इस्तिफादा करते थे, दोस्त अहबाब आ जाते थे, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, ले जा भाई तू। जो सेकंड हैंड बाइक होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि महल्ले वाले चला रहे हैं, वो तो पहले ही चल चुकी है उसमें, और क्या। तो वो एक हमारे दोस्त लेकर चले गए, जुम्मे की नमाज में उन्होंने बाहर खड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह चोर उसको ले गए। मुझे आके बताया मुझसे साहब बाइक गई। मैंने कहा क्या कर सकते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। हमने कहा अब हम किस पे जाएंगे। उस वक्त मैंने अज़म किया, मैंने कहा भाई अब बाइकों का जमाना गया, तारिक साहब आपकी 2 शादियां भी हैं, अब गाड़ी पे आओ। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, जज्बे, अजीम जज्बे। मैंने कहा अब हम 4 पहियों पे आएगा, जाओ बहुत हो गया बाइकों का। स्टाइल है भाई, हम स्टाइल है, किस बात की टेंशन ले भाई। अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बाल के बराबर बाइक के चोरी होने की टेंशन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचाया टेंशन से। इन चीजों पे रोने का थोड़ी है। बसें हैं ना WR, किसके लिए ईजाद हुई है, नहीं तो पैदल जाएंगे। अल्लाह ने बचाया इस परेशानी से। लेकिन फिर हमने क्या किया, अब हमने कहा गाड़ी के तो पैसे हैं नहीं, तलाश करना शुरू कर दी। इतवार बाजार तो जाके तलाश कर नहीं सकते थे। तो मेरे एक दोस्त का पता चला, उसके पास एक पुरानी सी FX थी। मैंने उससे बात की, मेरा शागिर्द ही था। जब मैंने उस FX की कंडीशन देखी तो छत पिचकी हुई थी और चारों टायर पंचर थे उसके, और छत क्या थी, पिचकी हुई। उन्होंने कहा मैं ये आपको 40,000 में देने के लिए तैयार हूं। वो 40,000 भी ज्यादा मांग रहे थे उसके, अगर आप लोग देख लेते ना, आप कहेंगे यार ये 40,000 तो, वो सिर्फ लोहे की कीमत थी। मैंने कहा मैं किस्तों में लूंगा 40,000 यकमुश्त। मैं आपको बता रहा हूं कि आज करोड़ों रुपए होते हैं और ना शादी की बात करेंगे ना नस्ल बढ़ाने की। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम शादी की भी बात कर रहे थे, बच्चे पैदा करने की भी बात कर रहे थे, और गाड़ी की भी बात बोलो कर रहे थे, और पराठे हमारे उसी तरह चल रहे थे। तभी तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। पराठों से हटते तो फिर हमारे अंदर वो पावर कहाँ रहती है बातें और ये सोचने की। जब आदमी अपनी मर्जी का खा नहीं सकता तो बातें क्या करेगा वो बैठ के। पहले हमने फोकस किया खुराक को। तो मैंने कहा भाई मैं 3,000 किस्त पे लूंगा, मंथली कितने दूंगा बोलो, 3, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसने कहा उस्ताद जी दे दो। उसको पता था वो ये कस्टमर निकल गया तो ये कबाड़ में जाएगी। मैंने खरीद ली। मैंने कहा ऐसी की तैसी, कुछ ना कुछ इसमें ना डेंटिंग पेंटिंग का काम हम हस्बे तौफीक करते रहे। मुझे सबसे बड़ा मसला ये था उसकी छत पे वो डेंटर को के पास लेके जानी है। उन्होंने कहा ये FX में ये सहूलत है कि इसमें आपको किसी डेंटर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। हाथ यूं किया और छत अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लेवल में आ गई। मैंने कहा ये तो बड़ी सहूलत है यार, कहीं गाड़ी लग गई तो खुद ही लेके ठोक दो, ये तो और ज्यादा सहूलत हो गई। सुभान अल्लाह भाई। गुलशन इकबाल में गाड़ी खड़ी थी, हमने अपने दोस्त अहबाब को जिसकी वजह से बाइक चोरी हुई इसको भी मैंने लिया। मैंने कहा चल भाई जरा गाड़ी को धक्का लगा के लाना है। तो उसको पंचर वंचर लगवाए। उसके बाद 2-3 महीने तक उसके टायर ही फटते रहे हैं बीच रोड में। कभी ये टायर फट गया, कभी वो टायर फट गया, कभी ये टायर फट गया। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे लगाते लगाते 75,000 में किसी को पहना दी मैंने। वो इतना उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना अल्लाह ने बरकत दे दी। अच्छा उसी में मैं रिश्ते लेने भी जा रहा था। कम से कम बाइक से तो अच्छा था ना, एक बाइक पे रिश्ता लेने जाते हैं गाड़ी में। अच्छा रिश्ता लेने के लिए जब मैं जाता था तो गाड़ी को बड़ा सजा के धुलाई, ऐसा लगे 0 मीटर भरम भाई। तो उसके बाद हमने क्या किया, जल्दी जल्दी यार ये आप लोग बोले कि क्या वो सब किस्से लेके बैठ गए हैं, लेकिन इसका दीन से ताल्लुक है। ये इसको आप मेरे पर्सनल जाती वाकयात ना समझें। आप बाज़ दफ़ा मोटिवेशनल स्पीकर अपने भी तो वाकयात बता रहा होता है ना, तो हम तो सच्ची मुच्ची के वाकयात बता रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बाज़ दफ़ा छोड़ भी रहा होता है लंबी लंबी। हम तो सच्ची मुच्ची के इसलिए कह रहा हूँ कि इतने गवाह हैं इस पर। आप महल्ले वालों से पूछ लो, वो कहेंगे हमने खुद धक्के लगाए हैं उस गाड़ी को। कितने लोगों के माशाल्लाह यहाँ सुबह सुबह वो उस गाड़ी पे जब धक्के लगते थे
اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹپٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی, سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہمارے پاس جو پٹپٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے, اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں, تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا, مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ, کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی. پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے, جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع, اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی اس پہ, تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا, نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا اسٹاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا اسٹاوروڑا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی, پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے, پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1,000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے, بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے.